السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی اشرف خلق اللہ محمد ابن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مرکز الفرقان لتوعیۃ الجالیات منامہ کی جانب سے ایک 6 روزہ پروگرام جو ہے منعقد کیا گیا ہے، اور ان دروس کے لیے ہم نے جس شخصیت کا انتخاب کیا ہے وہ شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ فضیلت الشیخ ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ۔ شیخ حفظہ اللہ کا تعارف کروانے سے پہلے پروگرام سے متعلق کچھ معلومات آپ کو دے دیتا ہوں۔ یہ 6 روزہ پروگرام ہے اور بحرین کی مختلف مساجد میں یہ پروگرام جو ہے منعقد رہے گا۔ اس پروگرام میں ہم نے جو نظام ترتیب دیا ہے وہ ایسے رہے گا کہ شیخ کا درس ہوگا، اور کسی ساتھی کا اگر کوئی سوال ہے تو وہ پیچھے ڈیسک رہے گی، ڈیسک کے اوپر پیپر موجود ہوں گے، پین وہاں موجود ہوگا، اور ایک باکس رکھا رہے گا۔ خواتین میں بھی وہ باکس پرووائڈ کیا جائے گا اور جینٹس میں بھی وہ باکس رہے گا۔ جس کا بھی کوئی سوال ہوگا وہ اپنا سوال لکھ کے اور اس باکس میں ڈال دے۔ اگر کسی کا کوئی پرسنل سوال ہے تو بہتر ہے کہ وہ سوال کے ساتھ اپنا ٹیلی فون نمبر اور نام لکھ کے وہ سوال باکس میں ڈال دیں، تاکہ اس کے پرسنل سوال کا جواب اسے اس کے نمبر پر دے دیا جائے۔ اگر اس کے پاس واٹس ایپ ہے تو باقاعدہ لکھ دے کہ واٹس ایپ نمبر ہے، اور اگر نارمل نمبر ہے تو ضرورت نہیں لکھنے کی۔ یہ جتنے بھی پروگرام ہوں گے باکس جو ہے ہر پروگرام میں رہے گا، اور آخری ہمارا پروگرام جو ہے وہ سوال و جواب کی نشست ہوگی، جو جمعیہ اصلاح کے حال محرک میں الہلال ہاسپٹل کے سامنے جمعیہ اصلاح کا کمیونٹی ہال ہے، اس ہال میں انشاءاللہ 15 جنوری کو عشاء کی نماز کے بعد سوال و جواب کی نشست ہوگی، تو وہاں پر ان سارے سوالات کا جواب جو ہے وہ آپ کو دیے جائیں گے۔ کوشش یہ کریں کہ تفرقے بازی پر منحصر سوالات نہیں ہونے چاہیے، اس سے ہٹ کے دینی سوالات آپ کر سکتے ہیں، اور پرسنل سوالات کے بارے میں جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے، اگر کسی کا کوئی پرسنل سوال ہے تو وہ جو ہے اپنا نمبر اس کے اوپر لکھ دے اور پرچی جو ہے باکس میں ڈال دے، اور انشاءاللہ اسے جواب پرووائڈ کیا جائے گا۔ ٹیبل پر ہی اٹینڈنس شیٹ رہے گی۔ ہم کوشش کریں گے کہ آج جو ہے اٹینڈنس شیٹ آپ کے درمیان چلائی جائے تاکہ آپ اس کے اوپر اپنا نام لکھ دیں۔ ایک دفعہ آپ اپنا نام لکھیں گے تو اس کے پیچھے ہم نے ایک نمبر لکھا ہوا ہے، سیریل نمبر ہے 1 2 3 4 5، تو وہ نمبر آپ اپنا یاد رکھ لیجئے گا۔ اگلے درس میں اگر آپ آتے ہیں تو آپ اپنے نمبر کو یاد رکھتے ہوئے اگلی تاریخ میں خالی ٹک لگا دیں، وہاں نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اگلی تاریخ میں آپ ٹک لگا دیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اس درس میں بھی پریزنٹ رہے ہیں۔ آپ کے نمبرز جو ہے کافی اہمیت کے حامل ہیں۔ کانٹیکٹ نمبر آپ اپنا ٹیلی فون نمبر اس پر لکھ سکتے ہیں، واٹس ایپ اس کے آگے لکھا ہوا ہے، پہلے نارمل ٹیلی فون نمبر ہے، اور اگر واٹس ایپ ہے تو اسی کے آگے واٹس ایپ کا بھی کھانا دیا ہوا ہے، اس میں آپ اپنا واٹس ایپ نمبر بھی لکھ سکتے ہیں۔ خواتین کے لیے بھی یہی ہدایات ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں شیخ حفظہ اللہ کے مختصر تعارف کی جانب۔ تو شیخ حفظہ اللہ میں نے جیسے کہ بتایا ہے کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، لیکن پھر بھی مختصراً میں عرض کر دیتا ہوں کہ شیخ حفظہ اللہ کا نام ظفر الحسن مدنی ہے، اور آپ نے مدینہ یونیورسٹی سے آپ فارغ التحصیل ہیں۔ عرصہ دراز سے امارات شارجہ میں درس و تدریس سے منسلک ہیں، مرکز دعوت و ارشاد دبئی کی جانب سے اور مملکت سعودیہ کی جانب سے مرکز دعوت و ارشاد۔ اس کے علاوہ شیخ جو ہے
دائرۃ شؤون الاسلامیہ بشار کا خطیب بھی ہیں وہاں پر، اور عید کے جو خطبہ ہے وہ بھی آپ ارشاد فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ خصوصی طور پر شیخ کو متعین کیا گیا ہے حج پروگرام کے لیے، جو لوگ حج پر جاتے ہیں جالیات، ان کے لیے شیخ جو ہے خصوصی پروگرام ہوتا ہے، جو سعودی عرب کے چینل 2 پہ باقاعدہ نشر بھی کیا جاتا ہے۔ شیخ حفظہ اللہ بے شمار کانفرنسز میں شریک ہو چکے ہیں، جس میں انڈیا میں ہونے والی کانفرنسز، UK میں ہونے والی کانفرنسز، اور اسی طرح جو گلف کنٹریز ہیں ان میں ہونے والے پروگرام جو ہے وہ سرفہرست ہیں، اور اسی سے استفادہ کرتے ہوئے ہم نے شیخ حفظہ اللہ کو بحرین آنے کی بھی دعوت دی۔ ہم مشکور و ممنون ہیں شیخ حفظہ اللہ کے کہ انہوں نے ہماری دعوت پر لبیک کہا۔ اللہ تعالیٰ ان کی سعی کو شرف قبولیت سے نوازے، اور ہماری دعا ہے کہ آپ جو یہاں اتنے اپنا وہ قیمتی وقت نکال کر تشریف لائے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کا آنا بھی قبول و مقبول فرمائے۔ اس کے علاوہ مخیم رمضانی ہوتا ہے، تو وہاں بھی شیخ کے دروس چلتے ہیں۔ شیخ نے بے شمار کتب بھی تصانیف کی ہیں، اور درس و تدریس جو ہے یہ سارا سال جاری رہتا ہے۔ شیخ کے نام سے ویب سائٹ بھی موجود ہے ظفرالحسن.com۔ YouTube پر بھی آپ کا جو ہے باقاعدہ چینل موجود ہے، اور وہاں پر ہونے والے دروس سے آپ لوگ جو ہے استفادہ کر سکتے ہیں اس YouTube چینل سے۔ شیخ نے ایک خاص سلسلہ ان دنوں شروع کیا ہوا ہے تدوین حدیث کا، اور اس پر کافی دروس ہو چکے ہیں۔ جو احباب جو ہے یہ معلومات چاہتے ہیں کہ احادیث کا علم جو ہے وہ کیسے محفوظ کیا گیا، علم حدیث کی جو ہے کس طرح اسے مدون کیا گیا اور اسے محفوظ کیا گیا، تو وہ شیخ کے یہ دروس جو ہے YouTube سے ضرور سماعت فرمائیں۔ تدوین حدیث کے نام سے پورا ایک سلسلہ ہے، لسٹ جو ہے YouTube پر موجود ہے۔ ہمارا یہ پروگرام جو ہے یہ 10 جنوری سے آج سے لے کے 15 جنوری تک رہے گا، اور اس میں ایک دن جو ہے وہ 2 پروگرام رہیں گے۔ جمعہ کی نماز کے بعد ہمارا جو پروگرام ہوگا وہ جامعہ ابوبکر حورا میں ہوگا۔ آپ اپنے ساتھیوں کو بھی آگاہ کریں کہ وہ جمعہ کی نماز جو ہے وہ جامعہ ابوبکر حورا میں ادا کریں، تاکہ وہاں پر شیخ کا ہونے والا خطبہ جو ہے بیان جو ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، تاکہ اس سے آپ لوگ جو ہے استفادہ کر سکیں۔ اور اسی دن جمعہ کو دوسرا پروگرام جو رہے گا وہ عبداللہ بن زبیر چاپو کیمپ ہے آسکر کے قریب، جو منصور کیمپ ہے اس کے بیک سائیڈ میں جامعہ عبداللہ بن زبیر ہے، وہاں پر عشاء کی نماز کے بعد جو ہے پروگرام رہے گا۔ باقی پروگرام جو ہے مختلف مساجد میں ہیں، جامعہ کانو محرک میں شیخ کا پروگرام ہے، اسی طرح کل کا پروگرام جو ہے جامعہ سوق رفا شرقی میں ہے۔ تو امید ہے کہ آپ لوگ جو ہے اس سے ضرور مستفید ہوں گے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے میں دعوت دیتا ہوں ہمارے بھائی حافظ محمد بلال کو کہ وہ تلاوت کلام پاک سے ہمارے دلوں کو منور کریں۔ حافظ محمد بلال۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق
الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ کل کا پروگرام جو ہے وہ جامعہ سوق رفاع شرقی میں ہوگا، اور جمعرات کو جامعہ ابوبکر حورا میں پروگرام ہوگا نماز عشاء کے بعد۔ جمعرات کو جامعہ ابوبکر حورا میں عشاء کی نماز کے بعد پروگرام ہوگا، اور اس کے بعد جمعہ کو بھی نماز جمعہ کے بعد جامعہ ابوبکر حورا میں ہی پروگرام ہوگا۔ تو کوشش کریے کہ جمعرات کو بھی جامعہ ابوبکر حورا میں پروگرام اٹینڈ کریں، اور جمعہ کے دن بھی نماز جمعہ کے بعد جامعہ ابوبکر حورا میں پروگرام سے مستفید ہوں۔ بنا کسی تعطل کے میں دعوت دیتا ہوں فضیلت الشیخ ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ کو۔ آج کا عنوان جو ہم نے منتخب کیا ہے، رزق میں برکت اور محرومی کے اسباب۔ رزق میں برکت اور محرومی کے اسباب، فلیتفضل مشکور۔ ٹائم کا خیال رکھیے گا، ٹائم کا خیال رکھنا۔ گھڑی نہیں سامنے، ہاں اشارہ کر دینا۔ بسم اللہ۔ السلام علیکم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا منكم من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. محترم سامعین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، دینی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا سب سے پہلے ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اور آپ تمام ساتھیوں کو اپنے گھر میں، جو کائنات میں سب سے مقدس جگہ ہوتی ہے مسجد، اس میں ہمیں اور آپ کو بیٹھ کر کے کچھ دین کی باتیں سننے، سنانے، سیکھنے سکھانے کا موقع عطا کیا. اس کے بعد ہم وزارت العدل والشؤون الدینیہ اور مرکز الفرقان کے ذمہ داروں کو شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمارے اور آپ کے سننے سنانے کے خاطر اس مجلس کا انعقاد کیا اور اس کے بعد بھی کچھ پروگرام رکھے. پھر اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس قسم کی مجلسوں میں شرکت کی جو فضیلتیں، جو اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے متعین کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کا مستحق بنا دے. اس مجلس میں شرکت کرنے، شمولیت، بیٹھنے اور سننے سنانے کا جو اجر و ثواب اور فضیلت کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو مستحق بنائے. اور انہی میں سے ایک فضیلت اور ایک وعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ہے جو سنن ابی داؤد کی روایت میں ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب اس قسم کی مجلسیں کہیں منعقد ہوتی ہیں تو اختتام پر جب تک کہنے والا کہہ چکتا ہے اور سننے والے سن لیتے ہیں، نادا مناد من السماء، تو آسمان سے ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے. نادا مناد من السماء، آسمان سے آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے. اور آواز کیا ہوتی ہے؟ ان قوموا مغفورا لکم، اے اللہ کے بندو، اب ساری باتیں مکمل ہو گئی، سن چکے، قوموا، اٹھو واپس جاؤ، لیکن یہ بشارت لے کر کے جاؤ کہ تم جتنے گناہ لے کر کے آئے تھے، مغفور لکم، اس مجلس کی برکت سے اللہ نے تمہارے پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ ہم سب کو اس کا مستحق بنائے. دوستو، آج جہاں تک موضوع کا اور عنوان کا تعلق ہے، آپ حضرات نے سنا رزق میں خیر و برکت کے اسباب اور اس کے محرومی کے اسباب. یہ موضوع بڑا طویل ہے، بڑا اہم ہے. ایک مجلس میں اس کی تکمیل ناممکنات میں سے، خاص طور سے ہمارے لیے. ممکن ہے کوئی دوسرا ہو تو مکمل کر دے، لیکن میں اتنے اختصار کے ساتھ نہیں باتیں کر سکتا کہ وہ باتیں مکمل ہو جائیں. بہرحال ہم چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھتے ہیں. اگر اس پر کوئی تفصیل چاہے رزق کے میں برکت کے اسباب، تو
تو تقریباً میرا خیال ہے 7.5 گھنٹے کا ہمارا پروگرام ہے، اور اسی موضوع سے ممکن ہے یوٹیوب پر موجود ہو۔ دن بھر کا پروگرام تو تقریباً 6.5-7 گھنٹے کا، اگر اس کو آپ حضرات ڈھونڈ لیں گے، سن لیں گے تو ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے آ جائیں گی۔ ہمیں اسی موضوع کی مناسبت سے سورۃ النحل کی آیت تلاوت کی ہے۔ سب سے رزق میں خیر و برکت کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب دوستو ایمان اور عمل صالح ہے، بہت بڑا سبب۔ آج دنیا کے اندر ہم مسلمانوں پر جتنی پریشانیاں آئی ہیں، یا تو ایمان میں خامی، ایمان کی کمزوری، اور یا تو عمل صالح میں لاپرواہی ہے۔ ساری کامیابی اللہ رب العالمین نے ایمان اور ایمان کے ساتھ عمل صالح میں رکھی ہے۔ انسان کو کامل مومن اور مکمل مسلمان بننا چاہیے۔ آپ حضرات جانتے ہیں رزاق اللہ وحدہ لا شریک ہے، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ اللہ تعالی رزاق ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ اللہ تعالیٰ ہی بندوں کو رزق دینے والا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین اپنا فیصلہ سناتے ہیں، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ اے لوگو، اللہ رب العالمین جسے چاہتے ہیں اس کا رزق بڑھا دیتے ہیں، رزق کشادہ کر دیتے ہیں، ویقدر، اور جسے چاہتے ہیں اس کا رزق تنگ کر دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس بات پر ایمان اور یقین رکھنا چاہیے کہ رزق میں برکت اور رزق سے محرومی یہ اللہ وحدہ لا شریک کے ہاتھ میں ہے۔ کائنات میں کوئی انسان نہ آپ کو ایک گھونٹ پانی پلا سکتا ہے، نہ ایک لقمہ رزق دے سکتا ہے، اور اگر اللہ نے آپ کو دے دیا تو کائنات میں کوئی آپ کو محروم نہیں کر سکتا۔ اور یہی وہ دعا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد ہم لوگ دعا مانگتے ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ اے اللہ، آپ جس کو دے دیں اسے کوئی محروم نہیں کر سکتا، اور جسے محروم کر دے اسے کوئی نواز نہیں سکتا۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ تو اب دیکھنا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں کہ ہمارے اندر رزق میں برکت کیسے ہو، اللہ تعالیٰ رزق حلال ہمارے لیے کشادہ کیسے کرے، اور ہمیشہ تنگی اور محرومی سے اپنے آپ کو ہم کیسے بچائیں۔ تو سب سے پہلا سبب دوستو ایمان اور عمل صالح ہے۔ ایمان اور ایمان کے ساتھ عمل صالح ہے۔ رب العالمین نے فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن۔ اے دنیا کے لوگوں، تم میں سے چاہے مرد ہو یا عورت، من عمل صالحا، جس نے وہو مؤمن، ایمان کے بعد ایمان لانے کے ساتھ ساتھ، لیکن ایمان سے مراد کیا ہے؟ دنیا میں کوئی کلمہ گو ایسا نہیں جو مومن نہ ہو۔ ہر آدمی اپنے آپ کو مومن کہتا ہے دوستو، جس نے بھی کلمہ پڑھا، کلمہ بھی نہ پڑھا، جو مسلمان گھر میں پیدا ہوا اپنے آپ کو مومن ضرور کہتا ہے۔ اور ہمارے اور آپ کا معاملہ کیا ہے؟ ماشاءاللہ، ایک تو پیدائشی مسلمان، اور دوسرے نکاح کے وقت قاضی نے 7 کلمے پڑھا کر کے اور پکا مسلمان بنا دیا، اتنا مضبوط مسلمان بنا دیا کہ اب معلوم پڑتا ہے ہمارے اندر کبھی شرک آتا ہی نہیں۔ میرے بھائیو یاد رکھو، رب العالمین نے قرآن پاک میں سورہ یوسف کی آخری آیات میں ارشاد فرمایا، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ بہت سارے اکثرهم، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ، کلمہ پڑھنے ان لوگوں میں اکثر ایسے ہیں اللہ پر ایمان تو رکھتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، الا وهم مشرکون، لیکن وہ مشرک کے مشرک ہی رہ گئے، موحد نہ بن سکے۔ تو دوستو ضرورت ہے یہاں جس ایمان
سے رزق میں برکت ہوتی ہے وہ ایمان خالص ہے، توحید خالص ہے، اور جس عمل سے برکت ہوتی ہے وہ عمل ہے جو عمل صالح ہو۔ عمل صالح کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ کوئی بھی عمل اس وقت صالح بنتا ہے جب 3 شرطیں ہمارے اندر پائی جائیں۔ نمبر 1 مومن ہو، خالص مومن ہو۔ نمبر 2 مخلص ہو، عمل کرنے والا صرف اللہ کی رضا کے لیے عمل کر رہا ہو۔ نمبر 3 متبع ہو، یعنی جو نیک عمل کر رہا ہے وہ سنت رسول کے دائرے میں ہو۔ یہ 3 شرطیں کوئی انسان بیک وقت اپنے اندر پیدا کرتا ہے تو اس کا عمل صالح ہوتا ہے۔ اور قرآن پاک سورۃ البقرہ، سورہ لقمان اور سورۃ کہف، ان تمام جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے 3 شرطیں بیان کی ہیں۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ انسان کو چاہیے کہ ایمان اور عمل صالح۔ تو رب العالمین نے فرمایا تم میں سے جو انسان چاہے مرد ہو یا عورت جس نے بھی ایمان کے بعد عمل صالح کیا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم ضرور بھی ضرور اس کو پاکیزہ، خوشگوار، خوشحال زندگی نصیب کریں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو ذرا سوچو رب العالمین نے کتنا بڑا وعدہ کیا۔ تم میں سے جو انسان ایمان جس کا درست ہو اور عمل اس کا درست ہو، عمل صالح کر لیں تو اللہ فرماتے فَلَنُحْيِيَنَّهُ، تاکید در تاکید، ضرور بھی ضرور 100% ہم اس کو بڑی خوشگوار زندگی نصیب کریں گے۔ یہ تو دنیا کے اندر۔ آگے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، دنیا میں بارونق، خوشگوار، خوشحال زندگی عطا کریں گے، اور صرف دنیا ہی میں اس کو نہیں دیں گے بلکہ آخرت کا جو اجر و ثواب ہوگا دنیا کے اجر و ثواب سے بڑا اس کو دیں گے۔ تو گویا کہ ایمان اور عمل صالح کی برکت سے اللہ تعالیٰ دنیا بھی سنوار دیتا ہے اور آخرت بھی سنوارتا ہے۔ اور ایک سب سے بڑی کامیابی کی دعا کیا ہے؟ ربنا آتنا، صرف دنیا نہیں چاہیے ہم کو، ربنا آتنا فی الدنیا، اللہ دنیا میں بھی نواز دے، والآخرہ، اور دنیا میں کامیابی اور آخرت میں جنت نصیب کر دے۔ تو سب سے بڑا خوش نصیب انسان دوستو ہے جس کو ربنا آتنا فی الدنیا کہتے ہیں، دنیا بھی اللہ دے دے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اسے نواز دے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، ایک صحابی ہے جن کا نام ہے جریر بن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام یاد رکھیں، کیا نام ہے؟ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما۔ ان کے باپ بیٹے دونوں مسلمان ہیں۔ ان کے والد عبداللہ جو تھے جنگ احد میں شرکت کیے اور کفار مکہ کے ہاتھوں شہید کر دیے گئے۔ عبداللہ، ان کے پاس 9 بہنیں تھیں، 1 بیٹا اور 9 بیٹیاں تھیں۔ اللہ اکبر، ذرا سوچو، ابھی بالکل جوان ہو رہے ہیں، کم سنی کی عمر ہے، بالکل ابھی جوان بھی پورے نہیں ہوئے ہیں، اتنے میں باپ شہید کر دیا گیا۔ بڑی پریشانی کا عالم، اور گھر کے اندر 9 بہنیں بیٹھی ہوئی روتے تھے، پریشان تھے۔ ایک دن ایسے دروازے پر بیٹھے تھے اور نبی علیہ السلام کا گزر ہوا، بڑے غمزدہ، افسردہ، آنکھوں میں آنسو، نہ سونے کی وجہ سے چہرہ آنکھیں سوجی ہوئی ہیں۔ اللہ اس نے فرمایا جابر یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ رونے لگے اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ جانتے ہیں کہ میرے والد شہید کر دیے گئے، جب گھر میں بیٹھتا ہوں، گھر میں اندر بیٹھتا ہوں تو 9 بہنوں میں سے 3 کو تو شادیاں ہو گئی ہیں، 6 یتیم بہنوں کو دیکھ کر کے صبر نہیں ہوتا،
ماں پہلے سے انتقال کر چکی تھی، ہمارے والد ہی اس کے دیکھ بھال کرتے تھے، لیکن جنگ احد میں والد صاحب بھی شہید ہو گئے۔ میں گھر میں رہتا ہوں تو 6 معصوم یتیم بہنوں کی شکل نہیں دیکھی جاتی، اس لیے باہر آ کر کے بیٹھ جاتا ہوں کہ نگاہوں سے اوجھل رہے گا۔ اور جب باہر آ کے بیٹھتا ہوں تو یہاں بھی بیٹھنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے۔ میں بیٹھا ہوں، کوئی آدمی چلتا ہوا آیا، ہاں جابر تمہارے والد انتقال کر گئے، انہوں نے ہم سے 100 دینار لیا تھا۔ یا رسول اللہ، اب وہ اپنا قرضہ طلب کر رہا ہے۔ دوسرا آیا، اس نے کہا تمہارے والد نے اتنا کھجور ہم سے ادھار لیا تھا۔ والد صاحب گھر کا خرچہ چلانے کے لیے اس طرح سے قرض لیے ہیں۔ باہر بیٹھتا ہوں تو قرض دار پریشان کرتے ہیں، اور اندر بیٹھتا ہوں تو بہنوں کی شکلیں بڑی پریشان کرتے ہیں، اس لیے یہاں بیٹھا ہوں تھوڑی دیر۔ آپ نے فرمایا دلجوئی کے لیے عبداللہ تم اپنے والد کی فکر نہ کرو، اللہ کی قسم تمہارے والد عبداللہ کو شہادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے حشر کے میدان میں زندہ کیا اور فرمایا عبداللہ ذرا بتاؤ تم کیا چاہتے ہو، تم کیا چاہتے ہو؟ تمہارے ایمان، تمہارے عمل صالح اور تمہاری شہادت سے میں بہت خوش ہوں، عبداللہ تم کیا چاہتے ہو؟ تو تمہارے والد نے کہا اللہ شہادت میں بڑا مزہ آیا، دل چاہتا ہے ایک زندگی اور دے دیں تاکہ دوبارہ شہید ہو جاؤں۔ پھر اس کے بعد ہم سے آپ ایسے پوچھے میں تیسری مرتبہ زندگی مانگوں، تو والد کی پرواہ نہ کرو۔ رہے بات قرض داروں کی، انشاءاللہ انتظام ہو جائے گا۔ صبر ہو گیا، اطمینان کیے۔ اللہ اکبر، ایک دن ایسے بیٹھے تھے افسوس کرتے ہوئے، اللہ رسول فرمائے گزرے، سلام کیا، عبداللہ گھر میں نوکر ہے کہ نہیں ہے، گھر میں فرنیچر بچھا ہے کہ نہیں بچھا ہے؟ یا رسول اللہ زخم پر نمک چھڑکنا، گھر میں بستر نہیں، چٹائی بھی میسر نہیں، 6 بہنیں زمین پر سوتی ہیں، میں زمین پر سوتا ہوں، گھر میں جوتے چپل کا انتظام نہیں ہے، کہاں سے ہمارے پاس فرنیچر آئے گا، کہاں سے مال و دولت آئے گا؟ اللہ رسول نے ایک ہی جملہ استعمال کیا، عبداللہ ایمان اور عمل صالح والے ہو، نیک باپ کی اولاد ہو، تم نیک انسان ہو، سیکون 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 کا مطلب کیا ہے؟ ذرا صبر کرو، ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا نوازے گا کہ واقعی گھر میں فرنیچر بھی ہوگا، گھر میں فرنیچر ہوگا، کپڑے بھی ہوں گے، بستر بھی ہوں گے، صوفے بھی ہوں گے گھر کے اندر، ایمان اور عمل صالح کی برکت۔ نبی علیہ السلام نے بیان کیا، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ ایسا بھی کبھی ہو سکتا ہے، لیکن کہتے ہیں اللہ کی قسم اللہ کے رسول نے پیشین گوئی کی تھی، ہمارے ایمان اور ہمارے عمل صالح کی برکت سے اللہ نے اتنا ہمیں اس وقت نوازا ہے کہ موٹی موٹی قالینوں پر ہم چلتے ہیں، ہمارے گھروں میں فرنیچر ہے، صوفے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی قسم باہر جانے کا ایک جوتا ہے، گھر میں پہننے کا ایک جوتا ہے، حمام میں جانے کی الگ چپل ہے، اور پتہ نہیں آگے اللہ تعالی ہم کو اور کیا کیا دے گا۔ تو دوستو ایمان اور عمل صالح، لیکن عمل صالح کیسے؟ ایک مثال دیں، باتیں تو بہت ہیں لیکن اختصار میں ایک مثال دیتے ہیں۔ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے اپنی سنن، امام ترمذی نے اپنی سنن اور شمائل ترمذی کے اندر ایک حدیث نقل کیا، بلکہ واقعہ، اور بڑا اہم واقعہ ہے دوستو یاد رکھنے کا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ ہم کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق ہو۔ آج آپ کا باپ محنت مزدوری کرتا تھا لیکن کسی کا مقروض نہیں تھا، آپ مقروض نہیں تھا، اور ماشاءاللہ آپ 10 بھائی بہن رہے ہوں گے، باپ مزدوری کر کے کھلاتا رہا،
کسی کا قرضہ نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، جتنی آمدنی تھی برکت اس میں تھی، اور آج آپ اپنے باپ کا 20 گنا زیادہ کماتے ہیں، اور بچے صرف 2 ہوتے ہیں، تیسرے بچے کی ضرورت نہیں، 2 بچے، صرف 2 بچے ہیں تمہارے، اور دادا سے 20 گنا زیادہ آمدنی ہے، لیکن اللہ کی قسم مہینہ پورا ہونے کے پہلے بکالے کا ادھار، گوشت والے کا ادھار، سپر مارکیٹ والے کا ادھار، چائے پیتے ہو تو بھی ادھار کرنا پڑ، کہاں گئی برکت؟ آمدنی ہماری زیادہ لیکن ہم پریشان، بینک کے مقروض، انشورنس کمپنی کی ہم مقروض، دوست احباب سے کہ ہم مقروض، کتنی پریشانیوں میں ہم الجھے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج عمل صالح ہم سے مفقود ہے۔ اب ذرا حدیث سنو، اللہ اکبر۔ ایک دن نبی علیہ السلام ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور صحابی، نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، ابو ذر الغفاری، بڑے داستان ان کی ہے لیکن وہاں ادھر ہم نہیں جانا چاہتے، اتنا بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، ہمارا یہ بھائی ساتھی ابو ذر جو ہے، تحت عدیم السماء، آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر اتنا بابرکت انسان آج تک نہیں چلا ہوا ہے۔ کون ہے؟ ابو ذر۔ اور کیا؟ یہی ابو ذر میرا امتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے بھائی عیسیٰ کا زہد عطا کیا ہے۔ بڑے زبردست صحابی۔ ایک دن نبی علیہ السلام کے پاس آئے، رسول اللہ علیہ السلام کے گھر پہنچے، اب یہ میاں بیوی، بوڑھے اور بوڑھی بھاگ رہے ہیں۔ ذرا سوچیں کسی صحابی کے ہاں اللہ کا رسول پہنچ جائے، کیا خوشی۔ میاں بیوی بہت خوش ہیں، یہ بکری دو رہے ہیں، حضرت ابو ذر، بیوی جو ہے گلاس دھل رہی ہے کہ اللہ کیا اللہ کے رسول کی ضیافت کریں، کھلائیں پلائیں۔ نبی علیہ السلام بیٹھے پورا تماشا دیکھ رہے تھے، بوڑھے کی بھی تکلیف اور بوڑھی کی بھی تکلیف، بہرحال جو ہو سکا لا کے دیے۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس نوکر نہیں؟ یا رسول اللہ، زندگی گزر گئی بغیر نوکر کے، اتنا اللہ نے دیا ہی نہیں کہ ہمارے پاس ہم نوکر خریدیں یا مزدور رکھ کر کے مزدوری دیں، اتنا اللہ دیتا ہے، بڈھے بڈھی اپنے ہاتھ سے سارا کام کر لیتے ہیں مل ملا کر کے، اور زندگی گزر رہی ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا ایسا کرو، ذرا انتظار کرو، ہمارے ہاں جب قیدی آئیں، غلام آئیں تو آنا، تم کو ایک غلام دے دوں گا۔ اب میاں بیوی بوڑھے اور بڈھی بڑے خوش انتظار کر رہے ہیں، روزانہ جھانکتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے ہاں کوئی غلام آیا کہ نہیں آیا۔ کیوں؟ ایک غلام فری میں مل گیا تو ہماری ساری مشکلات آسان، اور اللہ کے رسول دے دیں گے غلام۔ انتظار کرتے رہے۔ ایک دن کسی نے بتایا ان کی بیوی ام ذر کو کہ اللہ کے رسول کے پاس غلام آئے ہوئے ہیں۔ ام ذر آئی، ابو ذر، اللہ کے رسول نے غلام دینے کا وعدہ کیا تھا، میں نے سنا ہے کہ 2 غلام آئے ہوئے ہیں، غلام آئے ہوئے، جاؤ مانگ لاؤ۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور کہا یا رسول اللہ، میں تو آنا نہیں چاہتا تھا لیکن ام ذر ذرا ضد کر رہی ہے، آپ نے تھوڑی سی لالچ دلا دیا تھا کہ غلام آئے گا تو آپ کو ایک غلام دے دوں گا، آج اس کو کسی نے بتا دیا کہ آپ کے پاس غلام آئے ہوئے ہیں، وہ دھکے دے دے کر کے ہم کو بھیجی ہے مانگنے کے لیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا غلام آئے ہیں، لے جاؤ۔ اب ذرا سنو، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ 2 غلام ہیں، اختر ایہما شئتا، اے ابو ذر یہ 2 غلام ہیں، اور 2 غلاموں میں ایک موٹا فرما تازہ زیادہ طاقتور نظر آ رہا ہے اور دوسرا ذرا کمزور ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اختر ایہما، یہ 2 غلام ہیں، ان میں سے جو مناسب سمجھو تو لے جاؤ۔ لیکن ابو ذر غفاری نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ لا بل انت تختار، اللہ رسول میں نہیں بلکہ آپ جس پسند کریں گے وہ لے کے جاؤں گا۔ اللہ اکبر، یہ تھا عمل۔ وہاں غلام بھی لے جانا ہے تو کس کی پسند؟
اور ہم ساری اعمال کر ڈالیں. کسی نے کہا بدعت ہے تو کوئی بات نہیں، ہم کرتے پہلے ہیں سوچتے بعد میں ہیں. اور وہاں ذرا سوچو، ایک غلام لے جانا ہے، اس میں بھی اللہ کے رسول کی پسند. یا رسول اللہ آپ جو پسند کریں گے وہ لے جاؤں گا. آپ نے فرمایا میری پسند کا لے کے جاؤ گے؟ اللہ رسول، اللہ کی قسم جس نے آپ کو نبی بنایا، آپ کی پسند کا غلام لے جاؤں گا. آپ نے فرمایا المستشار مؤتمن، میری پسند کا لے کے جاؤ گے تو مشورہ ایک امانت ہے، مشورہ ایک امانت ہے. اب تو میں جو بہتر سمجھوں گا وہی کہوں گا، چاہے تمہیں پسند پڑے یا نہ پسند پڑے. اللہ پسند پڑے گا. خود ہادا، یہ موٹے کو، جوان کو، جو خود تیار تگڑا ہے اس کو چھوڑ کر کے اس کو لے کر کے جاؤ جو کمزور ہے. کیوں؟ فَإِنِّي رَأَيْتُهُ يُصَلِّي، یہ نوکر یہ غلام لے جاؤ، ہے کمزور، لیکن میں نے اس کو اس لیے تمہارے لیے اختیار کیا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. کیا مطلب ہے؟ تم نمازی، بیوی تمہاری نمازی، نوکر بے نمازی ہو تو پتہ نہیں بے برکتی آ جائے. خود ہادا، اس کو لے جاؤ. فَإِنِّي رَأَيْتُهُ يُصَلِّي، چونکہ میں نے اس کو نمازی پایا ہے، نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اللہ اکبر. وہاں اللہ کے رسول بیان پر اس کو لے جاؤ نمازی، نوکر نمازی یہ نماز پڑھے گا تو نماز کی برکت ہوگی گھر کے اندر. اور ہمارے یہاں ماشاء اللہ، ہمارے یہاں بے برکتی کیسے ہوئی؟ کتنا بے برکتی ہو گئی. پورے گھر والوں کی طرف سے بڑے میاں مسجد میں آ گئے فجر کے وقت، بیٹا بھی سویا، بہو بھی سوئی، بیٹیاں بھی سوئی، بہویں بھی سوئی بھی ہیں. پورے گھر والوں کی طرف سے آ گئے. معلوم پڑتا ہے کہ پورے گھر والوں کی طرف سے فجر کی نماز اکیلے پڑھ رہے ہیں. اور گھر میں ممکن ہے کہ بڑی بھی جو ہر چیز سے ریٹائر ہو چکی ہے، بوڑھی، وہ ساری بہووں اور بیٹیوں کی طرف سے نیت کر کے نماز پڑھتی ہوگی. ذرا سوچو، بیٹھا جوان بیٹا سویا گھر میں پڑا ہوا ہے، فجر کی نماز قضا کر رہا ہے، خود سویا پڑا ہوا ہے، بیوی سوئی پڑی ہے، پوتے پوتیاں سوئے پڑے ہوئے ہیں، بیٹیاں اور نواسے گھر میں سوئے پڑے ہوئے ہیں. حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الصلاۃ. اب ذرا سوچو، گھر میں برکتی بے برکتی نہیں ہوگی دوستو. برکت والا سب سے پہلا عمل صالح جو برکت کا سبب بنتا ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے. ساری آنے والی مصیبتوں سے بچانے والا عمل نماز ہے. اللہ اکبر. سنن ابی داؤد کی روایت، نبی علیہ السلام کان اذا حزبہ امر، اللہ کے رسول کو جب بھی کوئی معاملہ پریشان کن ہوتا، کوئی ٹینشن، کوئی فکر، کوئی غم آیا تو فوراً اللہ رسول کیا کرنے لگتے ہیں؟ نماز میں. جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اللہ نے میرا سارا سکون کس میں رکھا ہے؟ نماز میں. اور ہماری نمازیں پورا گھر سویا ہوا ہے، اور جو نماز پورے گھر کی طرف سے ایک آیا ہے اس کی بھی نماز کیسی؟ جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو سر پہ آشنا، تجھے کیا ملے گا؟ نماز میں. اس کو بھی مسجد سے جلدی بھاگنے کی فکر ہے. اور تجربہ کریں، فجر کے اندر اگلی سب میں 10 آدمی سے پوچھیں امام نے پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھائی، تو شاید پوری مسجد میں 1-2 آدمی کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ امام نے کون سی سورتیں پڑھی. کیوں؟ یہاں نیت باندھے ہیں لیکن دل اور دماغ جو ہے مسجد کے باہر ہے. میرے بھائیو، ایمان اور عمل صالح. نمبر 2، میرے خیال سے بات واضح ہو گئی ہوگی کہ عمل صالح ہمارے ہاں سے مفقود ہے. نمبر 2، تقوی. کیا چیز؟ تقوی. اللہ تعالیٰ نے تقوی کو سبب قرار دیا ہے رزق میں خیر و برکت کا. نمبر 1،
वलौ अन्न अहलल क़ुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनश समाई वल अर्द। अल्लाहु अकबर। सूरतुल अनाम की आयत, वलौ अन्न अहलल क़ुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनश समाई वल अर्द। अगर ये शहर के लोग, अगर इस मुल्क के लोग, अगर इस मुल्क के बाशिंदे ईमान के साथ अपने अंदर तकवा पैदा कर लेते, वलौ अन्ना अहलल क़ुरा आमनू वत्तक़ौ, अगर ये गांव और शहर के लोग तकवा के साथ साथ ईमान के साथ साथ अपने अंदर तकवा पैदा कर लेते, तो अल्लाह फरमाते हैं लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनश समाई वल अर्द। तो यकीनन लफ़तहना ताकीद के साथ अगर ये ईमान के साथ तकवा पैदा कर लेते तो लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनश समाई वल अर्द, तो जरूर भी जरूर आसमान से हम बरकतों का दरवाजा इन पर खोल देते। लेकिन तकवा किसको कहते हैं? अल्लाह अकबर। तकवा किसको कहते हैं? असल में तकवा जो है वक़वा है। क्या है तकवा? असल में क्या है? वक़वा। ता नहीं है बल्कि वहां क्या है? वक़वा। वक़वा के माने आते हैं सामने जिस चीज का खतरा है, सामने अगर किसी चीज का खतरा है, अपने आप को उस खतरे से जिस चीज के जरिए बताते हैं उसको कहा जाता है वक़वा। क्या कहा जाता है? वक़वा। आप सामने हैं, आप जा रहे हैं, सामने अजदहा आ गया और मुंह खोले हुए निगलने के लिए, अब आप अपने आप को उस अजदहे से बचाने के लिए जो चीज इस्तेमाल करेंगे उसको कहा जाता है वक़वा। और इसी से आप लोग अरब में रहते हैं विकाया आता है। क्या? विकाया। विकाया, विकाया किसको कहते हैं? यहाँ अरब में हर ऐसी चीज जो आपके जिस्म को बीमारी को नुकसान हवा देने वाली हो, बीमारी का सबब बनती हो, उससे बचने को अरबी ज़बान में क्या कहते हैं? विकाया, वक़वा। तो मेरे भाइयों जरा गौर से समझो ताकि तकवा हमारे अंदर आए। तकवा असल में वक़वा है। वक़वा कहते हैं आपको जिस चीज से खतरा है उससे अपने आप को बचाने के लिए जो असबाब, जो तरीका, जो चीज इस्तेमाल करते हैं उसको कहा जाता है वक़वा। लेकिन अरबों में वाव और काफ दोनों इकट्ठा हो जाए वक़वा तो मुंह ज्यादा खोलना पड़ता था, अदा करने में शकील था। समझ गया ना? तो अरबों ने वाव को किससे बदल दिया? ता से। अब हो गया तकवा। अब उनको ज़बान ऊपर ले जा करके ताकत लगा करके वाव नहीं अदा करना पड़ता। अरब के लोग बड़े नाजुक मिजाज थे तो शिकल की वजह से वाव को किससे बदल दिया? ता से। अब हो गया तकवा। अब तकवा किसको कहते हैं शरीयत की इस्तिलाह में? शरीयत के इस्तिलाह में हर वो चीज जिसके जरिए इंसान अपने आप को जहन्नम की आग से, अल्लाह के अदाब से, अदाब कब्र से, अल्लाह की नाफरमानी से जिन आमाल के जरिए बचाता है उनका नाम तकवा है। हम लोग के तकवा के माने डर, असल में तकवा के माने डरने के नहीं आते। तकवा के माने आते हैं बचाने के। और जिस चीज से आदमी बचता है उससे डरता है, इसीलिए उसका लाजमी माना रख दिया गया डर, वरना है तकवा के माने बचाना। अब आप हजरात ने समझ लिया तकवा का मतलब क्या हुआ? अल्लाह हर ऐसे आमाल से बचना जिससे अल्लाह नाराज हो, हर ऐसी चीज से बचना जो अल्लाह के गज़ब का सबब बने, हर ऐसे आमाल से बचना ना जो अल्लाह जो अज़ाब कब्र, अज़ाब नार, अज़ाब जहन्नम से आपको बचाए। उसी चीज का नाम क्या है? तकवा है। इसलिए तकवा के 3 मरातिब हैं। अल्लाह ताला से दुआ करो तकवा के तीनों मरातिब हमारे अंदर आ जाएं। नंबर 1 तकवा। बात क्या चल रही है? रिस्क में खैर और बरकत के असबाब। दूसरा सबब क्या है? तकवा। तकवा कैसे सबब बनता है? अब तकवा के 3 मरातिब समझो। नंबर 1
یعنی آدمی اپنے آپ کو شرک سے بچائے. کس سے بچائے؟ شرک سے بچائے. ایک انسان شرک سے اپنے آپ کو نہ بچائے، حرم کے اندر جا کر کے زندگی بھر اعتکاف کرے، تقوی اس کے اندر نہیں ہو سکتا. تقوی کا کہ 3 مراتب، 3 درجے. سب سے پہلا درجہ کیا ہے تقوی کا؟ شرک سے بچنا. میرے بھائیوں، اسی لیے سورۃ الفتح وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا. رب العالمین نے چونکہ شرک سے انسان کب بچے گا؟ شرک سے بچانے والا عقیدہ و کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. تو اللہ رب العالمین نے یہ جو ہم اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں، قرآن میں اس کے مختلف نام ہیں. ایک نام ہے شجرت کلمہ طیبہ. کیا نام ہے؟ الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ. ایک نام ہے کلمہ طیبہ، اور دوسرا نام قرآن میں کلمۃ التقوی. وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا. اللہ رب العالمین نے فرمایا اے نبی، آپ کے صحابہ یہ ابو بکر، عمر، عثمان، بلال، سلمان، علی، یہ آپ کے جو صحابی کرام ہیں، معلوم ہے ان کا کتنا اونچا مقام و مرتبہ ہے. اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا فضل و کرم ان پر یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کلمۃ التقوی عطا کر دیا ہے. کیا عطا کیا؟ کلمۃ التقوی. ابھی روزے نماز کی بات نہیں ہے، یہاں کلمۃ التقوی کی ہے. اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ نے اتقوا اللہ، اتقوا اللہ کا ترجمہ کیا کر؟ اتقوا عن الشرک. اے لوگوں، اپنے آپ کو شرک اور بدعت سے بچاؤ. میرے بھائیو، تقوی یہ رزق میں خیر و برکت کا بڑا سبب کیا ہے؟ دوسرا تقوی ہے. تو تقوی کا پہلا مرتبہ شرک اور کفر سے بچنا. شرک اور کفر سے بچنا خالص. اسی لیے کلمہ طیبہ کا نام کیا ہے؟ کلمہ اخلاص. کلمہ نہیں، کلمۃ التقوی. صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ذر غفاری نے پوچھا یا رسول اللہ، صحیح بخاری کتاب العلم کی روایت، یا رسول اللہ ای الناس اسعد بشفاعتک یوم القیامہ، قیامت کے دن آپ کی شفاعت کے مستحق کون لوگ ہوں گے؟ تو آج تو کتنا بھی شرک میں ڈوبا ہو، آپ سے پہلے کہے گا مجھے شفاعت نصیب ہوگی. یا رسول اللہ ای الناس اسعد بشفاعتک، ای الناس اسعد بشفاعتک، آپ کی شفاعت کا مستحق کون ہوگا سب سے زیادہ؟ آپ نے ارشاد فرمایا یا ابا ہریرہ، ہمیں پہلے معلوم تھا کہ یہ سوال تم ہی کرو گے، اتنے ہمارے امتی ہیں، ہمیں پہلے سے اندازہ تھا کہ یہ سوال ابو ہریرہ تو ہی کرے گا. کیوں؟ لما رأیت من حرصک علی الحدیث، کیونکہ میں نے تجھ کو حدیث حاصل کرنے اور حدیث یاد کرنے اور علم کا بڑا لالچی پایا ہے. بات آ گئی تو ذرا دعا کر لو اللہ تعالی ہمارے اندر بھی علم کا شوق پیدا کر دے. ہاں بھائی، علم کا شوق، علم آ گیا ساری مشکلات دور. حضرت ابو ہریرہ کو علم کا کتنا شوق تھا، بہت ساری باتیں ہیں، بس ایک بات بتاتا ہوں. ایک موقع پر اللہ کے رسول نے فرمایا ابو ہریرہ، سارے تیرے ساتھی روزانہ کچھ نہ کچھ مانگتے ہیں، کسی کے پاس گھر چاہیے، کسی کو مکان چاہیے، کسی کو غلام چاہیے، کسی کو کھانے پینا، لیکن ابو ہریرہ تم اتنے دن سے ہو آج تک تم سوال نہیں کیے. اصحاب صفہ جتنے ہیں سبوں نے سوال کیا، لیکن ابو ہریرہ میں تم کو دیکھتا ہوں تو آج تک سوال ہی مجھ سے نہیں کیا. آخر تمہیں بھی تو ضرورت ہوگی کچھ. یا رسول اللہ ہم کو کچھ نہیں چاہیے. ابو ہریرہ اس سے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کو ضرورت نہ ہو؟ آپ نے بڑا اصرار کیا تو کہا یا رسول اللہ انی اسألک، میں آپ سے سوال کروں آپ دیں گے؟
عارف میں ضرور دوں گا. بول کیا سوال ہے؟ یا رسول اللہ انی اسألک ان تعلمنی مما علمک اللہ. بس میں ایک ہی چاہتا ہوں جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ علم آپ مجھے سکھا دیں. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا اچھا وہ علم سکھاؤ. بلا یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا چادر بچھا اپنی. وہ اللہ کے رسول سے علم مانگ رہے تو اللہ کے رسول سے کیا بچھوا رہے ہیں؟ چادر بچھا. اب اللہ کے رسول کا حکم ہے چادر بچھا دیا. چادر بچھایا تو کہتے ہیں اللہ کے رسول ایسے کیا. کہا کوئی چیز میں نہیں دیکھ رہا ہوں. لو لو ایک اور لے جاؤ. کتنا ہو گیا؟ 3. ضم الی صدری. انتظار نہ کر اس چادر کو اپنے سینے سے لگا لے. ابو ذر غفاری ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے سینے سے لگایا. کہتے ہیں اللہ نے ایسا علم دیا نبی کی دعا کے برکت سے. کہتے ہیں اللہ کی قسم نبی کے زبان سے جو جملہ نکلا سن لیا آج تک کبھی بھولا ہی نہیں. یہ ہے میرے بھائی علم کا شوق. اللہ ہمارے اندر علم کا شوق پیدا کر دے. میرے بھائیو اللہ رسول نے فرمایا ابو ہریرہ میرا اندازہ تھا کہ کوئی سوال نہیں کرے گا یہ تم ہی کرو گے. کیوں؟ علم کا بڑا شوقین تجھے پایا. سنو اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من کان لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ. ابو ہریرہ میری شفاعت کا مستحق حشر کے میدان میں قیامت کے دن وہ ہوگا جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا لیکن اپنے عقیدے اور دل سے اپنے خواب اور خیال اپنے تصور سے شرک کو نکال کر کے خالص لا الہ الا اللہ پڑھا. اس کی ہم سفارش کریں گے. تو ضرورت ہے میرے بھائیو اخلاص کی. تو بات چل رہی تھی کلمۃ التقویٰ وَأَلْزَمَهُمْ کلمۃ التقویٰ. شرک سے جب تک انسان پاک نہیں ہوگا تقویٰ کا پہلا مرتبہ اس کو حاصل نہیں. پھر ہم آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں سیڑھی میں اگر نیچے کی 2-4 سیڑھیاں نکال دی جائیں تو چڑھ پاؤ گے میاں؟ ہاں چڑھ سکتے ہو؟ دا تم لمبے تڑنگے ہو بولو چڑھ لو گے نہیں. کیوں؟ ارے بنیاد ہی تو یاد رکھو کہ لمبی لمبی تسبیحیں رات رات بھر تہجد گزاری اور ربیع الاول کا مہینہ آ جائے تو مسلمان بڑا بن جائے. یاد رکھو اگر پہلا تقویٰ کا درجہ نہیں ہے کلمۃ التقویٰ بنیاد ہی نہیں ہے تو تقویٰ کے اوپر والے مراتب حاصل نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ کلمۃ التقویٰ نصیب فرمائے. یہ تقویٰ کا پہلا درجہ ہے. نمبر 2 دوسرا درجہ تقویٰ کا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو شرک سے بچایا. شرک کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچائے. کس سے بچائے؟ گناہوں سے بچائے, حرام چیزوں سے بچائے, منکرات سے بچائے, برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے. یہ تقویٰ کا دوسرا درجہ ہے. اور اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت میں کیا ہے جو ہم نے آپ کو سنایا. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ شہر کے لوگ ایمان کے بعد اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچائیں, برائیوں سے بچائیں تو لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ تو آسمان برکتیں برسائے گا اور زمین برکتیں اگلے گی. دونوں طرف سے برکت. لیکن کب؟ جب آدمی اپنے آپ کو گناہ کبائر سے بچائے. تقوی کا تیسرا درجہ, تیسرا ہے نا کہ دوسرا؟ تیسرا درجہ وہ اور اعلیٰ ہے. اللہ وہی نصیب کر دے. لیکن کب؟ نیچے کی دونوں سیڑھیاں رہیں گی تب اوپر کام آئے. پہلا بھی ہو دوسرا بھی ہو. اور تیسرا درجہ کیا ہے؟ سورہ آل عمران یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم
مسلمون اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اتنا ڈرو کہ ڈرنے کا حق ادا ہو جائے. کتنا ڈرو؟ جتنا ڈرنے کا حق ہے. اب ڈرنے کا حق کیا ہے؟ کتنا آپ ڈریں گے تو اللہ تعالیٰ کا حق ادا ہوگا؟ اب ذرا اس کو سنیں. ترجمان القرآن عبداللہ بن مسعود عباس، عبداللہ بن مسعود اور بہت سارے صحابہ کرام اور بعض لوگوں نے مرفوعاً نقل کیا. یہ تقوی کا تیسرا درجہ کب حاصل ہوگا؟ اللہ اکبر. ان یذکر فلا ینسا وان یشکر فلا یکفر وان یطاع فلا یعصی. کتنے ہو گئے یہ؟ تین چیزیں بیک وقت ہے. اگر مومن اپنے اندر پیدا کر لے تو اللہ تعالیٰ کا ڈر اتنا ہوا جتنا ڈرنے کا حق ہے. یا دوسرے لفظ میں کیا کہیں؟ تقوی کا تیسرا درجہ حاصل ہو گیا. وہ کیا ہے؟ اب غور سے سنیں. نمبر 1 ان یذکر فلا ینسا، ہمیشہ اللہ کو یاد رکھے، اللہ کو بھولے نہیں. کبھی بھولتے ہو اللہ کو؟ بھولتے ہو؟ نہیں بھولتے. کبھی بھولتے ہیں آپ لوگ اللہ کو؟ بھائی ہندو بھی اللہ کو نہیں بھولتا، ہر وقت اللہ کو یاد کرتا ہے. لیکن بھولنے کا کے لیے عربی زبان میں جو لفظ آتا ہے وہ دو ہے. نسیان کیا؟ اور عربی زبان میں نسیان دو معنی میں آتا ہے. ایک تو ہے سنتا ہی نہیں، سنتا ہی نہیں، بھول گیا، یاد ہی نہیں. نمبر 2 سنتا تو ہے لیکن بھولا ہوا یعنی اس پر عمل نہیں کرتا. چھوڑنے کے کیا؟ نسیان کے معنی ترک کے آتے ہیں. تو اب کیا معنی ہوگا؟ ان یذکر فلا ینسا، اللہ کو ہمیشہ یاد رکھا. جب حی علی الصلاۃ تو دکان بھول گیا، بڑی پیاری نیند سوئی ہوئی ہے، بیوی بچوں کے ساتھ لیٹا ہوا ہے، لیکن اذان میں آواز کیا آئی؟ الصلاۃ خیر من النوم. اب سو، ایسا نہیں اور سو جاؤ بعد میں پڑھ لیں گے. اب اللہ کا ذکر ہے کہ فوراً اللہ کو یاد کرو. ان یذکر فلا ینسا، اللہ کو یاد رکھا جائے، اللہ کو بھلایا نہ جائے. نمبر 2 ان یطاع فلا یعصی، اللہ کی اطاعت کی جائے، اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے. نمبر 3 ان یشکر فلا یکفر، اللہ کا شکر ادا کیا جائے، ناشکری سے بچا جائے. یہ 3 چیزیں بیک وقت ہمارے اندر آ گئیں تو سمجھ جاؤ کہ اب تقوی کا تیسرا درجہ حاصل ہو گیا. اب سنیں، تقوی کا ہم نے بتایا رزق میں خیر و برکت کے اسباب میں سے دوسرا بڑا سبب کیا ہے؟ تقوی. تقوی کے تینوں مراتب ہمارے اندر آ گئے تب رب کا فرمان سنو. سورۃ الطلاق، یا ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ. ومن یتق اللہ، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، یجعل لہ مخرجا، اللہ ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے مہیا کر دیتے ہیں. لیکن تقوی ہے تب. نمبر 2 وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اس کے رزق کا انتظام وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے آدمی تصور نہیں کر سکتا. رزق کا انتظام ہوا. اب ایک بہت ساری باتیں ہیں اس سلسلے میں. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے. شعب الایمان کتاب کا نام کیا ہے؟ شعب الایمان. اور امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ حلیۃ الاولیاء میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں. دیکھو تقوی، تقوی کا معنی یاد ہے نا؟ سب سے بڑا تقوی کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اتق المحارم تکن عابد الناس، محارم برائیوں کو چھوڑو، یہی سب سے بڑا کیا ہے؟ تقوی ہے. اللہ اکبر. تقوی کی ایک مثال دیں کہ اللہ کیسی برکتیں دیتا ہے. غور سے سنیں. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے غلام نافع کے ساتھ جا رہے تھے. اپنے غلام نافع کے ساتھ جا رہے ہیں. پہاڑ پر چل رہے تھے، پہاڑی راستہ ختم، نیچے اترے تو دیکھا کہ تقریباً 250-300 بکریاں لے کر کے ایک چرواہا، ایک لڑکا بکریاں چرا رہا ہے. یہ
دونوں اپنے کھانے کے لیے بیٹھے، عبداللہ ابن عمر اور ان کا غلام کھانے کے لیے بیٹھے تو وہ چرواہا ایسے دیکھ رہا تھا، میاں آ جاؤ تم بھی کھاؤ، نہیں میں روزے سے ہوں۔ چرواہا نے کیا کہا؟ وہ روزے سے۔ عبداللہ بن عمر کو یقین آیا، گرمی کا موسم، یہ دن بھر بکریاں چراتا ہے، جہاں سائے کا انتظام نہیں، پہاڑوں سے بھی جہاں گرمی نکلتی ہے، یہ بندہ روزہ کہیں جھوٹ تو نہیں بول رہا ہے؟ تو اس کو ان کا امتحان لینا چاہے کتنا تقویٰ اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ کہا کہ بیٹے اچھا ٹھیک ہے، کھا لیا، جانے لگے، کہا بیٹے ایک کام ہے۔ کیا ہے؟ یہ بکریاں جو ہیں تمہاری؟ نہیں ہمارے سیٹھ کی ہیں۔ کہا ایک بکری مجھ کو دے دو، ایک بکری مجھ کو دے دو، یہ تقویٰ میرے، پھر تقویٰ کی برکت اللہ دیتا کیسے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جن کے دلوں میں حقیقی تقویٰ ہے، دنیا کی ساری پریشانیوں سے نکلنے کی راہ اللہ ہموار کر دیتا ہے، سبیل پیدا کر دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور تقویٰ والا بندہ جہاں سے سوچے بھی نہیں رہتا، رزق کا انتظام اللہ وہاں سے کر دیتا ہے۔ کیسے انتظام کرتا ہے؟ متقین کے لیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب نے کہا ایک بکری مجھ کو دے دو۔ کہا کیا کرو گے؟ کہا راستے میں پیاس لگے گی، بھوک لگے گی تو بکری کا دودھ نکالیں گے پی کر کے، آنسو سیراب ہو جائیں گے۔ اس نے کہا میں ایک بکری کا بچہ بھی نہیں دے سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا میں بکری کا مالک نہیں۔ بکری کے مالک کون ہے؟ مالک ہے۔ کہا مالک کہاں دیکھ رہا ہے؟ کہا نہیں، وہ آتا ہے تو بکریاں گنتا ہے، بڑا کھڑوس ہے وہ، اجٹ قسم کا ہمارا سیٹ ہے، آتا ہے تو بکریاں گنتا ہے، اگر ایک بکری گائے پایا تو ہماری خیر نہیں۔ کہا اتنا ہی ڈر؟ کہا میں تجھے راستہ بتا، امتحان ذرا دیکھو، میں تجھے راستہ بتا تو کہا بتاؤ۔ کہا کہ ایسا کرو کہ ایک بکری ہم کو دے دو، جب تمہارا آقا آئے بکری گنے، ایک بکری کم ملے تو پوچھے تو کہہ دینا بھیڑیا کھا گیا۔ عقل کون سکھلا رہا ہے؟ عبداللہ ابن عمر۔ اگر تمہارا شیخ بکریاں پوچھے کہ بھائی بکریاں کہاں، ایک بکری کہاں گئی، تو بتا دے گا بکری بھیڑیا آیا لے کے چلا گیا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں چھین سکتے۔ تو اس نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ چرواہا کہا اچھا تمہارے مشورے سے ہمارا شیخ تو مان جائے گا، لیکن اوپر والا تو دیکھ رہا ہے کہ بکریاں تو بھیڑیا بنا تجھ کو دیا ہے کہ بھیڑیا جنگل کا لے گیا ہے۔ کہ آپ رب کے سامنے اگر ہم کھڑے ہوں گے، پھر اللہ ہم سے پوچھے بکری کہاں گئی تو میں کس بھیڑیے کا نام بتاؤں گا؟ بتا رہا تھا اس وقت پتا چلے بھیڑیا تم ہو کہ وہ ہے جنگل کا بھیڑیا۔ اللہ اکبر، ذرا دیکھو پیٹ جیب گرم ہو رہی ہے، اللہ اکبر، پیسہ دے دیں گے، ایک بکری لے جاؤ، بہانہ بھی کر دے گا بھیڑیا کھا گیا، لیکن تقوی اللہ اس کو کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ عبداللہ بن عمر سمجھ گئے کہ پکا متقی ہے۔ کہا تمہارا سیٹھ کون ہے بتاؤ؟ آپ بہت ڈرا ہو کہ سیٹھ کا نام بتا دوں، میں نے اس کا مشورہ نہیں مانگا، پتہ نہیں جا کے میرے کیا شکایت ہے میرے سیٹھ سے کرے گا۔ کچھ دیر تک تو ہیلے بہانے کیا، لیکن بہت بزد کہا فلاں محلے میں ہے، فلاں نام کا ہے۔ عبداللہ بن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، پہلے اس کے سیٹھ سے ملے، کہا کہ یہ غلام تم کو بیچنا ہے؟ کہا نہیں ہمارا غلام بڑا امانت دار ہے، نہیں بیچوں گا۔ کہا اللہ کے بندے جتنی قیمت چاہو لے لو، ڈبل قیمت مانگا۔ عبداللہ بن عمر نے ڈبل قیمت دی، اور چرواہے کو خرید لیا۔ رزق کا انتظام، ابھی چرواہے کو پتا نہیں کہ میری قسمت جاگ اٹھی ہے، وہ یہی سوچ رہا ہے گیا ہے یہ بوڑھا، پتہ نہیں کیا کیا شکایتیں ہمارے سیٹ سے کرے گا، اس کو یہ پتا نہیں آسمان والا کیا کیا کرا رہا ہے تمہارے تقویٰ کی برکت سے۔ ٹھیک ہے، پیسہ لے لیا، کہا کہ چلو وہاں غلام کو بتاؤ کہ ہاں ہم نے تم کو خرید لیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو تم کو قیمت دے دوں میں وہاں جاؤں، غلام کو اتنا کڑک وہ غلام ہے، نہیں میں نہیں جاؤں، چلو وہاں غلام کے سامنے کہو کہ ہم نے تم کو خرید لیا ہے۔
چلو ٹھیک ہے بھائی. عبداللہ بن عمر نے پوچھا بکریاں بھی بیچو گے؟ تو بکری کا مالک سوچا کہ کوئی بیوقوف ہے، ڈبل قیمت غلام کا دیا ہے تو بکریوں کو بھی ڈبل قیمت وصول لو. کہاں بیچوں گا؟ کہا کہ اس کی بھی قیمت لے لو. اب لے کے گیا. بیچنے والا سمجھ رہا ہے کہ چراگاہ یہی ہوگی، یہی غلام، یہی چرواہا بکریوں کو چرائے گا، بس بکریوں چرواہے کا مالک یہ بوڑھا ہوگا. اللہ اکبر. عبداللہ بن عمر ابن الخطاب ساتھ لیے اور لے کر کے چرواہے کے پاس گئے اور چرواہے سے کہا، سیٹھ نے، بیٹے میں نے تم کو ان کے ہاتھوں بیچ دیا ہے. اب بہت ڈرا، جب اس کا غلام نہیں نہ تو اتنی جھوٹ بولنے کی دعوت دیتا تھا، اس کا غلام ہو جائے گا، اب پتہ نہیں ہم سے کیا کیا کروائے گا یہ ظالم. وہ بھی پریشان، پریشانی کی انتہا نہیں. پھر کہا کہ بکریاں بھی اس نے خرید لیا ہے. اب چرواہا اور پریشان. اللہ اکبر. وہ عبداللہ بن عمر فاروق نے چرواہے کا ہاتھ پکڑا اور بکریاں اپنے قبضے میں کی تو اس کے سیٹھ کو گواہ بنایا. کہا اس امانت دار تقوی شعار غلام کو میں اپنا غلام بنانے کے لیے نہیں خریدا، میں نے تم سے خرید کر کے آزاد کیا اور ساری بکریاں بھی میں نے اس کو صدقے میں دے دی. یہ ہے میرے بھائی تقوی. رزق میں برکت بھی دیتا ہے، غریب کو امیر بھی بنا دیتا ہے، لیکن ضرورت ہے سچا تقوی ہو. ہمارا جیسے اور آپ جیسے تقوی نہ ہو، یہاں تقریر کرے بند کمرے پتہ نہیں کیا کیا کر ڈالیں گے. اللہ اکبر. تقوی. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. بہرحال اسی ایک مثال سے ہم بات آگے بڑھا دیتے ہیں، ورنہ بہت ساری مثالیں ہیں. ہمیشہ دوستو بے برکتی کا بہت بڑا سبب کیا ہے؟ ہمارے اندر گناہ پایا جاتا ہے، ہمارے اندر تقوی مفقود ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. تقوی آ جائے ساری مصیبت دور ہو جائے. اللہ کی قسم امام ترمذی، امام بہقی، امام احمد بن حنبل نقل کرتے ہیں، ابو ہریرہ حدیث کے راوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام بھری مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، سینکڑوں کے تعداد میں صحابہ ہیں. ایک مسکین بیچارہ آیا، آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ انی ارید سفرن، میں سفر میں جانا چاہتا ہوں، سواری کا انتظام تو ہو گیا ہے لیکن راستے میں توشے کا انتظام، کھانے پینے کا انتظام نہیں. اور اس زمانے میں آپ حضرات جانتے ہیں جگہ جگہ ہوٹل بھی نہیں رہتے تھے، تو مجبور یا رسول اللہ زودنی، آپ ہمارے لیے توشے کا انتظام کر دیں. نبی علیہ السلام نے پاکٹ میں دیکھا تک کوئی انتظام نہیں. آپ نے لوگوں سے پوچھا بھائی اس بیچارہ سفر میں جانا چاہتا ہے، سواری کا انتظام ہے، ضرورت کے تحت باہر جا رہا ہے لیکن راستے میں توشے کا انتظام نہیں کوئی کر سکتا ہے. جتنے صحابہ کرام تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین، ہر ایک نے جواب دیا یا رسول اللہ ناممکن ہے، ہمارے پاس کوئی چانس نہیں ہے. نبی علیہ السلام کے سامنے وہ غریب مسکین توشے کا انتظار کر رہے، محتاج کھڑا انتظار کر رہا ہے اور سوچتا ہے اللہ ہم بدنصیب، نہ نبی کے پاس نہ اتنے صحابہ ان کے پاس. نبی علیہ السلام نے خادم کو بھیجا میرے گھر میں جاؤ. 9 گھروں میں گیا. نبی علیہ السلام کے 9 بیویاں تھی، 9 گھروں میں گیا، ہر گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا اللہ کے رسول نے بھیجا ہے، ایک مسافر سفر میں جانا چاہتا ہے، اس کے لیے توشہ نہیں ہے، کیا آپ لوگوں کے گھر میں ہے؟ 9 گھروں سے جواب ملا بھائی معذرت چاہتی ہیں، آج ہمارے گھر میں دینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. وہ بیچارہ انتظار میں تھا کہ گھر گیا ہے کچھ نہ کچھ تو لے کر کے آئے گا. قاصد خالی ہاتھ آیا اور کہا یا رسول اللہ آپ کے 9 گھروں کا میں نے جائزہ لیا، کسی گھر میں توشے کا انتظام نہیں ہے. نبی علیہ السلام مایوس ہو گئے تو اس کو سامنے بلایا، آگے آ جا. جب آگے آیا کہا کیا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ انی ارید سفرا فزودنی، میں سفر میں جانا چاہتا ہوں، سواری کا انتظام ہے اور ضرورت کے تحت میں جا رہا ہوں، مجبور ہوں سفر کرنے کے لیے، لیکن بس سفر میں توشے کا انتظام آپ کر دیں. اللہ رسول نے فرمایا آگے بڑھ. آگے بڑھا، سمجھا کہ شاید کچھ اللہ کے رسول کو مل گیا ہوگا دے گے. آج فرمایا جا زودک اللہ التقوی، میں کھانے کا توشہ تو نہیں، میں توشے تقوی تجھے دیتا ہوں.
اللہ کے رسول زودک اللہ التقوی، جا میں دعا دیتا ہوں اللہ تعالیٰ تجھے تقوی عطا کر دے۔ صحابی کو معلوم تھا تقوی مل گیا رب کی طرف سے تو سمجھو ساری کائنات ہمیں مل گئی، اور ہم تقوی کو چھوڑ کر کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور وہاں تقوی ہی کا دار و مدار تھا۔ خوش ہو گیا، اب بھول گیا کہ ہمیں کھانے پہ یا رسول زدنی کچھ اور دعا دے دیں۔ اللہ اکبر، اب موقع ملا ہے نا، اللہ رسول دعا دے رہے ہیں، لے لو، زودک اللہ والتقوی، اللہ رسول کچھ اور دے دیں۔ آنے فرمایا جا اللہ اکبر ویسر لک الخیر حیثما کنت، جہاں رہو اللہ تعالی نیکیوں کے سارے راستے تیرے لیے ہموار کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو تقوی آ جائے۔ نمبر 3 میرے بھائیوں، توبہ استغفار۔ کیا چیز؟ توبہ، دعا کرو۔ یہ جو کوئی بھائی گناہوں سے پاک نہیں، ہر ایک سے غلطیاں ہوتی ہیں، اسی اللہ رسول کیا دعا مانگتے؟ اللہ جن گناہوں کو تو جانتا ہوں ان کو سے مغفرت مانگتا ہوں، اور جن گناہوں کو نہیں جانتا اللہ آپ تو جانتے ہیں کہ میں نے کیا کیا، ان کی بھی مغفرت کر دیں۔ اللہ اکبر۔ رزق میں، مال میں، زندگی میں، اولاد میں، ساری چیزوں میں برکت کا بہت بڑا سبب کیا ہے؟ توبہ استغفار۔ قرآن پاک سورۃ النور 29واں پارہ، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی قوم سے کہا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، میں نے ان سے کہا ساری مصیبتیں تم پر آئی ہیں، آج بھی توبہ استغفار کا دروازہ کھلا ہے، توبہ استغفار کر لو، انہ کان غفارا، ہمارا رب جو ہے غفار ہے، پھر تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا، اور یجعل لکم جنات، سارے باغات پھلوں سے لگ جائیں گے، ساری کھیتیاں فصلوں سے آباد ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ اور یہی دعوت دی تھی حضرت ہود علیہ السلام نے، یہی دعوت قرآن نے دیا ہے کہ اگر ہم توبہ استغفار برابر کرتے رہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، رب کی طرف رجوع کریں، صدق کے دل سے استغفار پڑھیں، تو اللہ ہمارے رزق میں برکت دیتا ہے۔ سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، حاکم، شعب الایمان، مسند ابو یعلا اور طبرانی کی روایت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقه من حیث لا يحتسب، او کما قال علیہ السلام۔ پوری قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے حدیث۔ اللہ رسول فرماتے ہیں من لزم الاستغفار، جو برابر استغفار کرتے رہتے ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے، اپنے گناہوں پر رو رو کر کے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کے توبہ استغفار کرتے ہیں، اللہ انہیں 3 نعمتوں سے دنیا میں نواز دیتا ہے۔ نمبر 1، پہلی نعمت کیا ہے؟ من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا، ہر تنگی سے اللہ تعالیٰ ان کو نکال دیتا ہے۔ کوئی تنگی آتی، کوئی دشواری آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے نکال دیتا ہے، کس کی برکت سے؟ استغفار کی برکت سے۔ نمبر 2، وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، جتنی پریشانیاں، جتنا ٹینشن، جتنا الجھن رہتا ہے، اللہ سارے ٹینشن الجھن کو دور کر دیتے ہیں۔ نمبر 3، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اس کے رزق کا انتظام وہاں سے کرتے ہیں جہاں سے آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط پڑ گیا، پورا مدینہ طیبہ اور قرب جوار کے علاقے پریشان، مویشی پانی کے لیے تڑپ رہے ہیں، فصلیں سب سوکھ رہی ہیں، مسلمان بے قرار بے چین ہیں۔ امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، کہا امیر المومنین استسقا کی نماز پڑھیں۔ عمر فاروق نے اعلان کر دیا کل استسقا
استسقا کی جائے گی، استسقا کی نماز پڑھی جائے گی۔ سارے لوگ دور دراز سے اکٹھا ہو گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ منبر پر چڑھے اور کہا اے لوگوں توبہ کرو، استغفار پڑھو، اور رو رو کر کے خود استغفار کر رہے ہیں اور پوری قوم کو کہتے ہیں استغفار کرو، استغفار کرو، اور استغفار کرنے کے بعد کہا جاؤ بات ختم ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے کہا یا امیر المومنین فما استسقیت لنا، ہم لوگوں نے استسقا کے لیے نماز پڑھنی چاہیے، آپ نے تو استسقا کی نماز ہی نہیں پڑھی۔ کہا اللہ کے بندے نماز بھی ہے لیکن آپ نے استسقا مانگی ہے، پانی طلب کیا ہے، ہم نے پانی برسانے کی چابی ہم نے تو بتا دی ہے۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا توبہ استغفار۔ پھر سورت قرآن کی آیات تلاوت کی۔ میرے بھائیو توبہ استغفار یہ اللہ رب العالمین کی ایک عبادت بھی ہے، توحید کی علامت ہے، ایمان کی علامت ہے، اور اپنے قصور کا اعتراف۔ ذرا سوچو سامنے والے سے غلطی ہو گئی، زیادتی ہو گئی، آپ نے کچھ زیادتی کر دی، اس نے کچھ آپ سے بدلہ کا مطالبہ کیا، 50 مرتبہ اس سے معافی مانگتے ہیں۔ قرآن پاک اور حدیث میں استغفار کی اس لیے رغبت دلائی گئی ہے کہ یہ بہت بڑی برکت کی چیز ہے۔ ہمیں واقعہ یاد آیا، اللہ اکبر، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں استغفار مصیبتیں ٹلتی ہیں، رزق میں برکت ہوتی ہے، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، اللہ کا آتا ہوا عذاب بھی رک جاتا ہے، اللہ کا عذاب بھی رک جاتا ہے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں بڑی اہم چیز ہے، کہتے ہیں کہ مسجد خیف کہاں جانتے ہیں؟ مینا میں، مینا کی جو بڑی مسجد ہے اس کا نام کیا؟ مسجد خیف۔ کہتے ہیں حج کا موسم ہے، سارے حجاج مسجد میں ہیں، نماز مکمل ہوئی، ایک شخص کھڑا ہوا، کوئی اس کو پہچانتا نہیں، یا اللہ کی حمد و ثنا کیا، نبی پر درود و سلام بھیجا اور کہا یا ایھا الناس ثلاث لا يعذبكم اللہ بہن ما عملتم بہن، اے دنیا کے آئے ہوئے حاجیوں سن لو، ثلاث لا يعذبكم اللہ ما عملتم بہن، 3 چیزیں اپنے اندر پیدا کرو۔ اللہ کے گھر میں حج کی حالت میں قسم کھا کے کہتا ہوں 3 چیزوں پر جب تک تم عمل کرتے رہو گے اللہ کا کوئی عذاب تمہارے اوپر نہیں آئے گا۔ نمبر 1 اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، نمبر 2 دعا کرتے رہو، نمبر 3 استغفار کرتے رہو۔ لوگوں نے کہا اتنا کہا وآخر دعوانا کہہ کے بس کے باہر، سارے لوگ پریشان۔ آج تک اس کی شکل نہیں دیکھی گئی تھی، آج تک ہم نے اس کو پہچانا نہیں تھا، اور باتیں اتنی بڑی کر ڈالی لیکن اس نے حوالہ نہیں دیا۔ سارے لوگ پریشان۔ وہاں اس وقت کے سب سے بڑے امام حدیث کے امام رجا بن حیوہ تھے۔ کیا نام تھا؟ امام رجا بن حیوہ تھے۔ انہوں نے کہا پکڑو اس کو، ادھر گئے ادھر گئے، لیکن وہ تو غائب ہو گیا، حج میں کسی کا ہاتھ چھوٹ گیا تو کہاں دوبارہ ملتا ہے۔ کہنے لگے کہ اتنی بڑی بات کہی اور اتنے بڑے مجمع میں علماء بھی، محدث بھی، فقیہ بھی، مفسر بھی، یہ آج سے تقریباً 1350 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں۔ رجا بن حیوہ مصر سے آئے تھے، کہا کہ اتنی بڑی بات کہی کہاں سے ڈولیں؟ آج کا کیا کہتے ہیں نیٹ کے گوگل کیا کہتے ہیں، باتیں کہیں نکالتے بھائی 3 چیزیں، وہ بھی نہیں تھی اس وقت، بڑا پریشان۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہی شوق ہمارے اندر پیدا کرے۔ امام رجا بن حیوہ کہتے ہیں رات بھر نیند نہ آئی، آدھی رات گزر گئی، پھر میں نے کہا معلوم پڑتا ہے کوئی بڑا زبردست آدمی ہے جو اتنے اختصار کے ساتھ اتنی بڑی بات کہی۔ چلو قرآن میں ڈھونڈتے ہیں، سورۃ الفاتحہ پڑھی، سورہ آل عمران پڑھی، سورۃ النساء پڑھی، کہتے ہیں 4 پارے پڑھ ڈالا، کتنا؟ لیکن ملی نہیں۔ چوتھا پارا سورۃ النساء کا، میں چوتھا پارا پڑھ رہا تھا تو آخر میں ایک چیز مل گئی، کیا؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اے لوگو، ایمان لانے کے بعد اگر تم اللہ کا شکر ادا کرتے رہو تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تم پر عذاب نازل کرے۔ امام رجا بن حیوہ کہتے ہیں ایک مل گئی،
گویا کہنے والا کوئی معمولی نہیں، بہت بڑا عالم اور حافظ تھا. ایک مل گئی تو دوسری دو چیزیں بھی ملنی چاہیے. ابھی انہوں نے بس نہیں کیا، یہ ریسرچیں ہوتی تھی، تحقیقیں ہوتی تھی، علم کا شوق تھا. کہتے ہیں دوسری چیز ڈھونڈنا شروع کیا. تین چیزیں تھی نا، شکر، دعا اور استغفار. کہتے ہیں شروع کیا، سورۃ النساء ختم کیا، سورہ مائدہ ختم کیا، سورہ انعام ختم کیا، سورۃ اعراف پڑھ ڈالی، نہیں کہیں مل رہی. سورہ انفال پڑھتے نہ لگا، سورہ انفال پڑھا، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. اللہ رب العالمین نے، امام رضا بن حیوہ کہتے ہیں، وہاں جا کے دوسری چیز مل گئی، اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ واقعی کوئی بڑا عالم تھا. اللہ نے کیا بیان فرمایا، اگر اے نبی جب تک آپ امت میں موجود ہیں اللہ تعالیٰ امت پر آپ کی وجہ سے عذاب نازل، آپ کی برکت سے عذاب نازل نہیں کرے گا. لیکن جب آپ چلے جائیں گے، وما کان اللہ لیعذبہم، اور اللہ تعالیٰ ان کو کیسے عذاب نازل کرے، گناہ تو کر چکے ہیں، برائیاں کر چکے ہیں، عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، لیکن ابھی عذاب اللہ ان پر نازل نہیں کرتا. کیوں؟ چونکہ یہ گناہوں پر استغفار اور توبہ کرنے والے لوگ ہیں. میرے بھائیو، توبہ استغفار. رزق میں عمر فاروق نے کہا رزق کی چابی یہ ہے، خیر و برکت کی چابی ہے. امام رضا بن حیوہ کہتے آگے بڑھے، آگے بڑھتے گئے، تیسری چیز ڈھونڈ رہے ہیں. تیسری چیز کیا تھی؟ استغفار تو ہو گیا، دعا. کہتے ہیں پھر پڑھنا شروع کیا، پڑھتے پڑھتے 19ویں پارے تک پہنچ. کہاں تک؟ 19واں پارہ. وہاں گئے تو سورت اللہ اکبر، کہتے ہیں وہاں سورت فرقان میں آخری آیت جو تھی دعا والی مل گئی، اطمینان ہو گیا. آخری دعا کیا ہے؟ قل ما، آخری آیت، قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما. اے نبی ان سے کہہ دیں کہ عذاب کے مستحق تو ہو چکے ہو، اس لائق ہو گئے ہو کہ تم پر عذاب نازل کر دے، لیکن چونکہ ابھی رو رو کر کے دعائیں مانگتے ہو اس لیے اللہ نے عذاب کو روک لیا ہے. تو تین چیزیں ہیں میرے بھائیو، رزق میں برکت وغیرہ کے اسباب، آپ ان کا ذرا خیال رکھیں. نمبر 4 شکر گزاری. بڑے اختصار کے ساتھ کیا ہے؟ اچھا ایک بھائی صاحب بس 5 منٹ بیٹھیں گے، 5 منٹ ہیں. اور میرے بھائی شکر گزاری، کیا شکر گزاری؟ وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اور تمہارے رب نے اعلان کر دیا ہے اگر تم شکر گزاری کرتے رہو تو اللہ فرماتے تم کو ہم اور دیتے رہیں گے. مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے بازو میں کھجور رکھا ہوا تھا، سارے صحابہ کرام تھے. ایک فقیر آیا مانگنے کے لیے، اللہ کے رسول نے غلام کو کہا کہ یہ کھجور لے جا کر کے فقیر کو دے دو. فقیر کو پکڑایا تو فقیر نے واپس لوٹا دیا. کہا ہم سنے تھے کہ بہت صدقہ خیرات کرتے ہیں، ایک کھجور دیتے ہیں، ملامت کرتا ہوا واپس چلا گیا. اللہ کے رسول کے پاس قاصد آئے، اللہ کے رسول کھجور واپس لوٹا، آپ نے فرمایا رکھ لو. تھوڑی دیر میں ایک دوسرا فقیر آ گیا، اس نے کھجور رکھا تھا، اس نے مانگا تو اللہ کے رسول نے غلام کہا لے جاؤ اس کو دے دو. جب وہ دوسرا فقیر پایا تو سارے بھیک جو مانگا تھا اناج غلہ وہ تھیلی میں ڈالا. جب نبی علیہ السلام کے ہاں کا کھجور ملا تو اس کو اندر ڈالنے کے بجائے ہاتھ میں رکھتا، سبحان اللہ تمرتن طیبۃ من بیت رسول اللہ. سبحان اللہ، قسمت والا ہوں، رسول کے گھر سے ایک کھجور ہم کو ملا. انس بن مالک کہتے جہاں تک وہ گیا ہم نے دیکھا کھجور اندر نہیں ڈالا، باقی ہاتھی میں لیا رہا. ابھی کچھ ہی دور گیا تھا، اتنے میں پتا چلا کہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آ گیا ہے، وہ 40 درہم کسی نے بطور ہدیے کے بھیجا.
اللہ رسول کو پتا چلا، نبی علیہ السلام نے منگایا اور انس خادم کو کہا وہ فقیر کہاں گیا، ایک کھجور بیچارہ کیا گزارا کرے گا، یہ 40 درہم لے جا کر کے اور دے دو۔ اللہ اکبر، شکر گزاری، پہلے نے ناشکری کیا، اللہ کے رسول کے شان میں گستاخی کر کے اپنا انجام برباد کیا، اور دوسرے نے ایک ہی کھجور لیا پایا لیکن اللہ کا شکر ادا کیا، ایک کھجور پر شکر ادا کیا تو اللہ نے 40 درہم اس کو دے دیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہم سب کو کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس طرح سے بہت سارے ہیں، اور خاص طور سے والدین کے بارے میں دوستو یاد رکھنا، آخری چیز یہ بھی ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک، اگر کوئی چاہتا ہے کہ ان کے مال میں، اولاد میں، آمدنی میں برکت ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ ویزاد فی رزقہ، تم میں سے جو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے زندگی کو بڑھائے اور اس کے رزق میں برکت نازل کرے تو فلیبر والدیہ، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرے۔ آج بہت بڑا المیہ ہے ماں باپ کے خدمت کا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کی خدمت کرنا انسان کے زندگی میں اور انسان کے مال میں اور رزق میں برکت کا سبب بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو میں نے کہا ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق دے، اور یہ کسی بھائی کی طبیعت خراب ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور عافیت سے نوازے۔ سبحانک اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آئیے شیخ۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ کل کا ہمارا جو پروگرام ہے وہ جیسے پہلے آپ کو بتایا گیا ہے کہ جامعہ سوق رفع شرقی میں ہے، اور کل کا موضوع بڑا حساس موضوع ہے، موجودہ حالات اور امت مسلمہ کی ذمہ داریاں۔ پوری دنیا اس وقت مسلمانوں کے تعاقب میں ہے، اور پوری دنیا میں مسلمان ہی عذاب کا نشانہ ہیں، تو لہٰذا اسی موضوع کو منتخب کیا گیا ہے کہ امت مسلمہ اس عذاب سے کیسے نکلے۔ تو کل کا پروگرام جو ہے وہ جامعہ سوق رفع شرقی میں ہوگا۔ گاڑیوں کی سہولت موجود ہے، جو ساتھی جانا چاہتے ہیں وہ یہ نمبر نوٹ کر لیں، اور ہمارے پوسٹر پر بھی نمبر موجود ہیں 33081981 33081981۔ 120 کی وجہ ایسی ہو ہے، یہ لے لیں گے۔ اور ایک بڑا گولڈن چانس ہے، وہ ساتھی جو عمرے پر جانا چاہتے ہیں، حملۃ الانفال محرک میں ہے، انہوں نے آفر لگائی ہوئی ہے 80 دینار میں یہ لوگ لے کے جا رہے ہیں عمرے کے لیے۔ تو جو ساتھی عمرے پر جانا چاہتے ہیں وہ جاوید اقبال محمدی صاحب سے رابطہ کریں، یا حملۃ الانفال جو ہے محرک میں، وہاں ان سے رابطہ کر لیں۔ ہینڈ بل جو ہے جاوید اقبال صاحب کے پاس موجود ہیں، ان سے آپ کلیکٹ کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ کتنے کم ہوئے؟